اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ابا القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم صلوات پر محمد وآل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد عزیزان محترم سامعین کرام، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ذات نے ہمیں دوبارہ فرش عزا بچھا کے مجلس عزا برپا کرنے کی توفیق عطا کی، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ دعا گو ہے خداوندہ عالم بشریت میں جو وبا کی لہر ہے، بحق ابا عبداللہ الحسین تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس مرض سے محفوظ فرما، اور جو مؤمنین مبتلا ہے خداوندہ انہیں شفا و کامل و عاجلہ عطا فرما، دیگر مومن مریض ہیں اور مومن مومنات نے التجا کی ہے دعائے صحت کے لئے، خداوندہ بحق زین العابدین علیہ السلام انہیں شفا و کامل عطا فرما، قبولیت دعا کے لئے بآواز بلندتر صلوات علماء کی محفل ہے، زیادہ لب کشائی نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے آگے جلوس عزا میں بھی شرکت کرنی ہے، تو مختصراً اور تبرکاً ذکر اہل بیت کے طور پر کچھ جملے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی 23ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے اس پر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیزیں تمہیں مل جاتی ہے اس پر خوش نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ترجمے سے آپ لوگوں کے اوپر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انشاءاللہ اس مختصر مجلس میں ہماری گفتگو ہوگی زہد و تقوی کے اوپر۔ عزیزان محترم، اس وقت جو دنیا میں جو دو اہم مسائل ہیں ان کی طرف مقدمتاً ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان اس وقت جو مبتلا ہے دو مسائل کی طرف، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے حصول علم، کہ انسان علم کو کیسے حاصل کرے، یا وہ خود بنفسہ ہی انسان اپنے حصول علم کیسے حاصل کرے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، یا وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے کہ بچوں کو کیسے تعلیم دیا جائے، بچوں کو کیسے تعلیم کے نور سے منور کیا جائے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے حصول رزق، کہ اس وقت جو انسان پریشان حال ہے وہ رزق کے لیے ہے کہ انسان کیسے حاصل کرے رزق کو۔ تو یہ دو اہم مسائل کے اوپر نتیجتاً آخر میں ذکر کروں گا۔ تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ زہد سے مراد کیا ہے۔ علماء لغت نے زہد کے کئی معنی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا جو معنی ذکر کیا ہے کہ ترک الشیء، کسی چیز کا ترک کرنا،
یا کسی چیز سے دوری اختیار کرنا یا کسی چیز سے بے میلی اور بے رغبتی اختیار کرنا۔ اور ایک معنی بھی بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو کم جاننا یا اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ لغات میں زہد کے معنی ذکر ہوئے ہیں۔ اور اصطلاح میں جو ہے زہد کی تعریف یوں کیا ہے کہ ترک الدنیا، دنیا کو ترک کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا سے دوری اختیار کرنا، ضرورت پر اس پر اکتفا کرنا، ضرورت پر اس پر اکتفا کرنا، یہ ہے زہد کا اصطلاحی معنی۔ تو من جملہ دنیا کی دوستی سے دوری، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، خدا کو اپنا لینا، غیر خدا سے امید نہ رکھنا اور اللہ سے امید رکھنا، یہ تمام زہد کے معنی ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم در رسول پر، در اہل بیت سے ہم اس زہد کی تعریف کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتا ہے الزہد فی الدنیا قصر العمل، الزہد فی الدنیا قصر العمل والشکر کل نعمہ والورع عن کل ما حرم اللہ عز وجل۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں زہد سے مراد دنیا میں آرزو کا کم رکھنا۔ جو انسان اس وقت ہزاروں آرزو رکھتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں دنیا میں آرزو کا کم رکھنا، یہ زہد کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے مولا کا فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ كُلِّ نعمہ، اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جتنے بھی نعمت آپ کو مل جاتی ہیں، جتنے بھی نعمت آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں زہد کا جو مکمل جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ وَالْوَرْعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا، ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ تین صفات ہے زہد کا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ تین صفات پائی جائے، اگر آرزو کم رکھے اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرے اور حرام چیزوں سے جو اللہ نے منع کیا اس سے دوری اختیار کرے، تو یہ ہے زہد۔ عزیزان محترم، زہد کے کہیں درجات بیان کیا ہے علماء نے، یا کہیں اقسام بیان کیا ہے، بالفاظ دیگر کہیں مراحل ہے زہد کے۔ سب سے جو پہلا مرحلہ ہے، اب انسان کو ضروری ہے ان مراحل میں سے کون سا مرحلے میں ہے، یہ خود انسان فکر کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں زہد کا جو پہلا درجہ ہے جس کا نام دیا گیا ہے، یا زہد کا پہلا جو قسم ہے وہ زہد عام کہا جاتا ہے۔ زہد عام سے مراد کیا ہے کہ انسان آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کرنا۔ اب انسان اپنا آپ کو اندر پرکھ لیں تو وہ اس معیار پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، یعنی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا، جنت کے جو مراتب ہے ان تک پہنچنے کے لیے دنیا کو ترک کر دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں زہد عام۔ جو دوسرا مرحلہ بیان کیا ہے، جو دوسرا جو درجہ بیان کیا ہے علماء نے، اس سے کہتے ہیں زہد خاص۔ زہد خاص سے مراد کیا ہے؟ زہد خاص سے مراد یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ زہد خاص سے مراد یہ ہے کہ انسان آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے حیوانی خواہشات اور شہوانی لذات کو ترک کرے، یا بالفاظ دیگر جو بیان کرتے ہیں انسان عقلانی مراتب طے کرنے کے لیے اور انسانی مدارج تک پہنچنے کے لیے حیوانی خواہشات اور شہوانی لذات کو ترک کرے، اسے کہتے ہیں زہد خاص۔ اور تیسرا جو درجہ بیان کیا ہے علماء نے زہد کا ہے، وہ اسے جو نام دیا گیا ہے وہ زہد خاص الخاص۔ زہد خاص الخاص، اس سے مراد کیا ہے؟ زہد خاص الخاص سے مراد یہ ہے کہ الہی جمال و جمیل کے مشاہدے کے لیے اور معارف ربانی کے حقائق تک پہنچنے کے لیے
عقلانی شہوات اور روحانی لذات کو ترک کرنا، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس پہ آپ ایک پوری مجلس پڑھ سکتے ہیں کہ زہد خاص سے خاص سے مراد کیا ہے؟ الہی جمال و جمیل کے مشاہدے اور ربانی معارف کے حقائق تک پہنچنے کے لیے عقلانی خواہشات اور روحانی لذات کو ترک کرنا، اسے کہتے ہیں زہد خاص۔ اب آتے سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بآسانی زہد ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ جناب اسود کا بیان ہے کہ علقمہ نامی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور کائنات کا بادشاہ مولا امیر المومنین قسیم النار والجنہ، جس کی سیرت یہ تھی کہ اسود بیان کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ مولا کے سامنے کھجور کے چھالوں کا بنا ہوا ایک طبق تھا، کھجور کا چھالوں کا بنا ہوا ایک طبق تھا، اور اس طبق کے اندر جو کی روٹی کے 2 ٹکڑے تھے، اور اس جو کے آٹے کے بوسی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تو اسود کہتا ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین کی کنیز حضرت فضہ سے سوال کیا کہ کیا ہوتا کہ آپ جو ہے اس جو کی روٹی کو صاف کر کے اس کی بوسی کو جو ہے چھان کر کے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور وہ جو کی روٹی اتنی سخت تھی اور اتنی کڑی تھی، مولا اپنے زانوئے مبارک کے سہارے اسے توڑتے تھے اور تناول فرماتے تھے۔ تو مولا نے جب سنا حضرت فضہ سے سوال کرتے ہوئے تو مولا مسکراتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے اسود، میں نے خود حکم دیا ہے کہ اس جو کے آٹے کو نہیں چھانو۔ اور تعجباً مولا سے سوال کرتے مولا کس وجہ سے؟ کہ وہ اس لیے جب ہم اس طرح کا جو ہے طریقہ اپنائیں گے تو مومنین ہماری پیروی کرے، اور یہاں تک میں اصحاب سے جا ملوں۔ وہ مولا کائنات جو اس انداز سے زہد سمجھانے کے لیے زہد کے اس اعلیٰ مرتبے میں فائز جو مجسمہ زہد ہے، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کس طرح زہد اپنانا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، یہاں کچھ دیر کے لیے زہد کی بحث کو روک دیتے ہیں، آتے ہیں تقویٰ کی طرف۔ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد لغوی جو معنی بیان کیا ہے، یہ تقویٰ جو ہے مصدر ہے الوقایہ سے، جس کا معنی ہے حفاظت اور نگہداری۔ کسی چیز کی نگہداری اور حفاظت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں علماء نے جو تعریف بیان کیا ہے تقویٰ کی، وہ یوں فرماتے ہیں نفس سے انسان خوشنودی رضا الہی کے خاطر اوامر الہی اور نواہی الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور خوشنودی خدا کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، کیونکہ ہر کام میں جب تک خوشنودی الہی نہ ہو کوئی بھی کام اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یعنی انسان کے اندر تقویٰ ہو، وہ اوامر الہی کو انجام دیتا ہو اور نواہی الہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور وہ بھی للہ ہو، غیر خدا کے لیے نہ ہو۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، اور مسائل شریعہ حضرت موسیٰ سے لے لیتے تھے اور تورات کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور معاشرے میں جا کے وہی آدمی جو حضرت موسیٰ سے توریت کا علم حاصل کرتا تھا اور مسائل دینی حاصل کرتا تھا، وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا اور دین کی تبلیغ فرماتا تھا۔ جب ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ کے سامنے سے کسی بندر کا گزر ہو گیا، ایک بندر سامنے سے گزر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کو پہچان لیا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک حیوان ہے، بندر ہے، سامنے سے گزر گیا۔ یہ بندر وہی شخص ہے جو آپ سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔
جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ کر دین اسلام کے احکام سیکھتا ہے اور بیان کرتے ہے، اس کے باوجود بھی اس کی اخروی جو صورت تھی، باطنی جو صورت تھی، وہ بندر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، یہ احکام الہی کو پہنچاتا ہے، تورات میں احکام الہی جو ہم سے اٹھاتا ہے وہ سب لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور آخر یہ بندر کی شکل اختیار کرنا کس وجہ سے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ یہ واقعی دین کی تبلیغ کرتا تھا، آپ سے علم بھی سیکھتا تھا، تورات بھی سیکھتا تھا، مسائل دینی سے بھی وہ آپ سے استفادہ کرتا تھا، لیکن یہ پہنچاتا تھا اپنے لیے کہ لوگ مجھے فقیہ کہے، لوگ مجھے عالم کہے، وہ اپنے لیے تبلیغ کرتا تھا، راہ خدا اور للہ کے لیے اس کی کوئی تبلیغ نہیں تھی۔ تو عزیزان محترم، تقویٰ کا اہم جو معیار ہے وہ اوامر الہی اور نواہی الہی سے اپنے آپ کو حفاظت محفوظ رکھنا، اور ساتھ للہ ہو۔ جب کوئی کام للہ ہو تو پھر تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ جس طرح زہد کے درجے اور مراحل پیش کیا ہے علماء نے، تقویٰ کے بھی مراحل اور درجے بیان کیا۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے تقویٰ کا وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کرے جس میں گناہ ہو، کہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے اس چیز کا انجام دینے سے گناہ ہے، تو اس کو ترک کرنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اس چیز کو ترک کرے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے انسان ان چیزوں کو ترک کرے، ان چیزوں کے انجام دہی سے اپنے آپ کو پرہیز کرے جس میں گناہ اور معصیت کا شبہ ہو۔ دیکھیں عزیزان محترم، مرحلہ ثانی، اگر کہیں آپ کسی چیز کو انجام دیتے ہو، کسی کام کو انجام دیتے ہو، اگر اس میں آپ کو شبہ نظر آ جائے گناہ اور معصیت کا، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ تقویٰ کا۔ اور تیسرا جو مرحلہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو انجام دینا جو اشکال تو نہیں رکھتی ہیں، آپ کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اس کے حرام کے اوپر کوئی اشکال ہے، نہ انجام دینے کے اوپر کوئی اشکال دیا، آپ اس کو انجام دے دے تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن احتمال ہے کہ ان کے انجام دینے سے گناہ اور معصیت اور فساد کا سبب ہیں، تو ان چیزوں کو ترک کرنا یہ تیسرا مرحلہ ہے تقویٰ کا۔ چوتھا جو مرحلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ ہے امور خدا کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، امور خدا کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا، خدا کے جو اوامر ہے نواہی ان پر عمل کرے، باقی کسی چیز پر آپ عمل نہ کریں۔ یہ آخری جو مرحلہ بیان کیا ہے تقویٰ کا۔ تو عزیزان محترم، تقویٰ کو مزید سمجھانے کے لیے ہم ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اذہان مبارک اگر میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، تقویٰ اور زہد پر اگر عمل کرے تو انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ جناب شیخ انصاری صاحب مشہد سے کاشان سے مشہد کی طرف سفر کر گئے، اور وہاں مشہد پہنچنے کے بعد ان کا سفر ہو گیا تہران کی طرف، اور وہاں مدرسہ مادر شاہ کے نام سے ایک معروف مدرسہ ہیں، وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہو گئے اور ایک طالب علم کے کمرے میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن شیخ انصاری صاحب نے اپنے ہم روم لڑکے طالب علم کو کچھ رقم دے دی کہ اس سے روٹی خرید کے لائے تاکہ ہم کھا لیں۔ جب وہ لڑکا روٹی لے کر واپس آیا تو اس نے روٹی کے اوپر اضافہ حلوہ بھی لے کر آئے ہیں، تو جناب اور وہ حلوہ بھی اس طرف لے کے آیا کہ اس روٹی کے اوپر مل دیا ہے، جس طرح اس وقت جو ڈبل روٹی کے اوپر کھیر اور مکھن مل دیتے، اس نے اس وقت حلوہ جو ہے روٹی کے اوپر مل کے اس نے لے آیا تھا۔ تو جناب انصاری فرماتا ہے کہ یہ روٹی تو میں نے پیسے دیے، یہ آپ نے حلوہ کہاں سے لے کے آیا؟ تو اس طالب علم نے کہا میں نے قرضہ کر کے لے کے آیا ہوں تاکہ ہمیں روٹی آسانی سے اندر ہضم ہو جائے، کھا سکے۔ تو جناب شیخ انصاری نے روٹی کے اوپر دیکھا، جہاں
حلوہ نہیں لگا ہے اس کے اطراف کو چن چن کے کھایا اور کہا کہ میرے پاس اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اس قرضے کو ادا کر سکوں۔ شیخ انصاری علی اللہ مقام اتنے بڑے مرتبے میں فائز ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کتنا زہد اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ 10ویں سال 15 سال گزرنے کے بعد وہ طالب علم نجف پہنچا۔ جب یہاں نجف پہنچا تو شیخ کی حالت دیکھ کے وہ حیران ہو گئی، یہ تو مرجع شیعیان ہو گئے اور وقت کے بڑے مرجع اعلیٰ کی جو ہے عہدے پہ فائز اور زعیم حوزہ ہے۔ سوال کیا شیخ انصاری صاحب آپ نے کیا کیا کہ آپ اتنے بڑے جو ہے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں اور اتنے بڑے علمی جو ہے مراتب تک پہنچ گئے ہیں؟ تو شیخ صاحب یہی فرماتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کھائی حلوہ نہیں کھایا۔ آپ نے جرأت کر کے حلوہ بھی کھایا اور میرے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں اس قرضے کو ادا کر کے وہ روٹی کھا سکوں۔ تو یہ ہے زہد علماء کے اندر جو سیرت میں ملتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم جو مقدمے میں جو ایک 2 مسائل کی طرف آپ کو متوجہ کرایا تھا وہ یہ تھا کہ انسان علم کیسے حاصل کرے، کہ انسان پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے کہ ہم علم کیسے حاصل کریں۔ اگر کوئی انسان زہد اور تقوی کے معنی اور تعریف اور اس کا مدرک کو سمجھے تو علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب در اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں علم کیسے حاصل کیا جائے، ہمیں علم کس طرف علم کے نور سے ہم منور ہو سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر، ارشاد فرماتا ہے من اراد ان یؤتیہ اللہ علما بغیر تعلم۔ علماء کی محفل ہے، ترجمہ پر اختصار کرتا ہوں، معنی آپ لوگ سمجھ گئے، صرف ایک سامعین کے لیے میسیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من اراد ان یؤتیہ اللہ علما بغیر تعلم وہدی بغیر ہدایہ فلیزہد فی الدنیا، کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرے بغیر تعلم کے، بغیر پڑھائی کے، یا اگر کوئی انسان یہ تمنا کرے اللہ مجھے ہدایت دے بغیر رہنما بغیر ہادی کے، تو اس وقت رسول اللہ فرماتا ہے فالزہد فی الدنیا، فالزہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو۔ اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ زہد اختیار کرے اور بغیر تعلم اور بغیر پڑھائی کے علم حاصل کرنا چاہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بغور اور عقیدے کے ساتھ عمل کر کے اگر زہد اختیار کرے تو اسے بغیر تعلم کے علم مل جاتا ہے، بغیر رہنما کے ہدایت مل جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد۔ یہ ہے ثمرہ زہد کہ انسان اگر زہد اختیار کرے تو رسول اللہ نے کتنا آسان مسئلے کو حل کیا، کتنا مشکل مسئلے کو ہمارے لیے آسان کر کے پیش کر دیا کہ انسان بغیر تعلم، بغیر کسی استاد کے یا بغیر کسی رہنما کے ہدایت مل جائے اور علم حاصل ہو جائے تو وہ دنیا میں زہد اختیار کرے۔ اگر زہد کے معیار اور اس مرتبے کو اگر سمجھے تو اسے علم اور ہدایت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا علم کے حصول کا مسئلہ۔ اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر تعلم کے یا ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر ہادی کے تو وہ زہد اختیار کرے دنیا میں، تو اس کے لیے حصول علم کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب آتے حصول رزق کیسے انسان کو کیسے مل جائے، کہ کوئی ایسا راہ ہے کہ ہمیں رزق بآسانی مل جائے۔ جس طرف دنیا میں زہد اختیار کرنے سے ہمارا علم اور ہدایت کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کیا ایسا کوئی نسخہ، ایسا کوئی جو ہے مشورہ یا ایسا کوئی نسخہ ہے کہ ہمارے حصول رزق کے لیے بھی وہ آسانی کا سبب بن جائے؟ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تو جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے در پہ جھکتے ہیں تو یہ مسائل کا حل آسانی سے ملتا ہے۔
اگر ہم قرآن کو تھامیں تو یہ مسائل کا حل بآسانی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے رزق مل جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص تقوی الہی اختیار کرے اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے تو یجعل لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرار دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک راہ نجات قرار دے دے گا، اور اس طرح رزق دے دے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں آئے گا یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ کہ اگر کوئی انسان اگر رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو تقوی الہی اختیار کرے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اگر مدینے سے خروج اختیار کیا ہے تو یہیں زہد و تقوی اور دین الہی کے احکام پہنچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن ملعون یزید اور ان کے سپاہیوں نے جو مجسمہ اسلام اور دین پیغمبر کو پہنچانے والے اس کے نواسے پر جو ظلم ڈھایا گیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ملتا ہے۔ آج 12ویں تاریخ ہے اور محرم الحرام کی 12ویں تاریخ ہے، جب یہ قافلہ آج کوفہ پہنچ جاتا ہے، جب کوفہ پہنچ جاتا ہے تو اہل بیت کی طرف سے ندا آتی ہے، جناب کلثوم بآواز بلند ندا دیتی ہے یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اے اہل کوفہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اما تستحون من اللہ ورسولہ، کیا تمہیں شرم و حیا نہیں آتی ہے کہ ان تنظروا الی حرم رسول اللہ، کہ حرم رسول اللہ کو دیکھو۔ یہ کوفہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک زمانے میں یہیں ام کلثوم شہزادی ہوا کرتی تھی، یہیں زینب سلام اللہ علیہا شہزادی ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہی کوفہ ناموس رسالت کے لیے، اہل بیت رسول کے لیے ایک الگ سا سما پیدا کیا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام بازار کو سجایا جائے اور عید کا جو منظر پیش کیا جائے، کیونکہ آج نواسے رسول کے سر مبارک یہاں لا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کوفہ کے جو مصائب ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنے سخت مصائب ہے، کیونکہ اس کے مصائب کے سخت ہونے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ اہل بیت اطہار ناموس اہل بیت اطہار کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں شہزادی کے طور پہ ان کو جانا جاتا تھا۔ آج وہی کوفہ اہل بیت رسول نواسی رسول کے لیے سجایا گیا ہے، اور ابن زیاد نے تمام تر لوگوں کو یہ اعلان کیا تھا کہ آج خارجیوں کو شکست دی گئی ہے، ان کے سرہائے مبارک یہاں لائے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کرنا تھا کہ جب یہ اسیر قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوتے ہوئے ایک غم اور واویلا کی صدائے بلند ہوتی ہے، کیونکہ کوفے میں اہل بیت اطہار کو جاننے والے موجود تھے۔ اگر بعض لوگ حضرت علی اکبر کے چہرے مبارک سر مبارک کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کاش یہ جوان کس کا ہے۔ بعض حضرت امام حسین علیہ السلام کو سر مبارک کو دیکھتے تھے تو فریاد کرتے تھے واہ مصیبتا واہ حسینہ، یہ کیا وقت آ گیا، یہ کیسا وقت آ گیا کہ نواسے رسول اور فرزند علی آج کوفہ میں، اور وہ بھی بغیر تن کے سر یہاں پہنچا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون